دیکھیں، جہاں تک پریس کے اوپر حرام ہونے کا فتویٰ لگانے کی بات ہے تو اس کے بارے میں ممکن ہے کچھ لوگوں نے لگایا ہو، اور تاریخ کے اندر لکھا بھی ہے کہ ابتداءً جب پریس آیا تھا تو لوگوں نے ایسا کہا. لیکن یہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کے فتووں کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری امت کا طرز عمل وہ ہے. پوری امت کا طرز عمل کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں نے علم کے اندر جتنا حصہ ڈالا ہے، اور خاص طور پہ جو بغداد کی تہذیب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر مسلمانوں نے، اور پھر آپ اسپین میں دیکھیں مسلمان جب وہاں گئے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ان جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھایا یا اپنی کتابیں پرنٹ کرنے کے لیے پریس سے فائدہ نہیں لیا. ہر دور میں ہوا ہے اور مسلمانوں نے بہت فائدہ لیا ہے اور پیچھے رہ گئے. یہ کہنا کہ اس وجہ سے پیچھے رہ گئے یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جدید ترین جو یورپ ہے یا جدید ترین جو ماڈرن ویسٹ ہے یہ ابھی بنا نہیں تھا، اور اس سے پہلے جس کو وہ اپنی ڈارک ایجز کہتے ہیں، مسلمان اس دور میں علمی طور پر بہت بڑی ترقی کر چکے تھے. مسلمان پیچھے رہے ہیں تو اپنی کوتاہ عملی کی وجہ سے رہے ہیں، اور خود یہ لیتھارجک ہوئے ہیں. خود انہوں نے اس محنت کو اور اس علم کو اور اس میدان کو چھوڑا ہے. تو اگر کوئی شخص کسی عملی کوتاہی کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی فتوے نے ان کو پیچھے چھوڑا ہے. اس یورپ کی ترقی کے سے بہت پہلے مسلمان جو ہیں علوم کے اندر بہت ترقی کر چکے تھے. دوسری بات جو آپ نے کہی ایویڈنسز والی جو سوال ہے آپ کا ڈی این اے کے حوالے سے یا کسی بھی طرح کے جو جدید ذرائع ہیں ایویڈنس کے، اس کے بارے میں اگر کوئی شخص کہے، آپ کا فکرہ تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے. البتہ وہ تائید ہو سکتی ہے. ڈی این اے یا کوئی بھی جو شہود کا یا شہادت کا جو معیار ہوگا یا جس چیز پر انحصار کیا جائے گا وہ تو وہی ہوگا جو شریعت نے بتایا ہے. البتہ ان شہادت کے سورسز میں تائیدی طور پر سائنس کی کوئی جدید ترین تحقیق بھی معاون ہو سکتی ہے، لہذا ڈی این اے بھی معاون ہو سکتا ہے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں معاون ہو سکتی ہیں. لیکن صرف آپ اس ڈی این اے کو بنیاد بنائیں یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کی بہت ساری حکمتیں ہیں جو سائنسی تحقیقات ان حکمتوں سے خالی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ ڈی این اے کی بنیاد پر کسی کو حرام اولاد قرار دے دیں، کسی کو حلال اولاد قرار دے دیں. شریعت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر کریں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر کسی نے کوئی بدکاری کی ہے تو اس بدکاری کو لازماً سزا دیں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ اگر وہ ثابت نہ ہو کسی ان ذرائع سے جن ذرائع کو شہادت کا معیار قرار دیا گیا ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ اس کا مطلب ہے وہ عمل وقوع پذیر ہی نہیں ہوا، وہ واقعہ نہیں ہوا. شریعت بہت سارے معاملوں میں پردہ ڈالنا چاہتی ہے. مثال کے طور پر جو 4 گواہوں کی شرط ہے، اب یہ 4 گواہوں کی شرط اس لیے ہے کہ اس گناہ پر پردہ پڑا رہے اور اس کو چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ وقوع پذیر ہوا ہی نہیں، وقوع پذیر ہوا ہے، لیکن اگر 3 گواہ ہیں تو آپ نہ لائیں اس کو بجا. اگر کوئی ڈی این اے کی بنیاد پر لے آتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس کو سزا دلوانا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا جس معیار کو شریعت نے سزا کے لیے ضروری قرار دیا ہے. لہٰذا یہ ڈی این اے اس کی تصدیق اور یا تائید کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی موقع پر اس کو یا کوئی بھی جدید ترین طریقہ تحقیق ہے اس کو استعمال کریں. یہ بالکل ہو سکتا ہے اور کرنا چاہیے، ان سے فائدہ لینا چاہیے. لیکن سزا اس بنیاد پر نہیں ہوگی. سزا کے لیے آپ کو وہ معیار مقرر کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر شریعت کی اور بھی مصلحتیں ہیں. مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں کوئی بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ بھی ہے تو وہ جس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، جس گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ اسی کا قرار دیا جائے. اور اس میں بھی شریعت اس کے اوپر پردہ ڈالتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ ڈی این اے سے ثابت کریں کہ جناب یہ تو اس کا بیٹا ہی نہیں. تو یہ اس لیے ان چیزوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ان چیزوں کو یوں کہہ لیجئے کہ ان چیزوں کو واحد ذریعہ قرار دینا اور اس کی بنیاد پر سزا کا یا جرم کا تعین کرنا یہ درست نہیں ہے. البتہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور استفادے میں، تائید میں، تصدیق میں ان کے اوپر اعتماد کیا جانا چاہیے اور کیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کو استعمال کیے جانا وہ شریعت کے تقاضوں کے اور مصلحتوں کے خلاف بھی نہیں ہے. لیکن اس کی بنیاد پر سزا یا اس کی بنیاد پر جرم یا سزا کا تعین نہیں کیا جا سکتا. واللہ اعلم.